وعز مقام محمود الذي وعده. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. ونعوذ بك اللهم نعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمت للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور آپ کے سبھی متبعین پر. سامعین و سامعات، جمعے کا موضوع مجھے جو دیا گیا، میں نے آپ کو جو پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دین کی اہمیت. سوالات انبیاء اس دعوت کے لیے ہی بھیجے گئے. اور دعوت کیا ہے؟ دعوت کا معنی آپ جانتے ہیں، بہت عام ہے. مدعو کرنا یعنی بلانا. کس طرف بلانا ہے؟ رب العالمین نے تمام ہی جناتوں اور انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونی. رب کبریا نے خود ہی فرمایا ہے سورۃ الزاریات میں، 56ویں آیت کریمہ ہے سورہ زاریات کی. رب اعلیٰ و عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے ہی غلام بن کر کے زندگی گزارے ہیں زمین کی پشت پر. زمین پہ ہم کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس ذات نے، اللہ نے زندگی موت اسی لیے بنائے تاکہ تمہاری آزمائش کرے زمین کی پشت پر کون عمدہ عمل کر کے میرے پاس لوٹ کے آتے ہیں. مقصد حیات، دنیاوی حیات کا جو مقصد ہے وہ ہمارا امتحان ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آزمانا ہے. اور مقصد پیدائش اللہ کی بندگی ہے. دو امپورٹنٹ اور اہم ترین نقطے ذہن میں بٹھا لیجئے. مقصد پیدائش جن اور انس کا صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اور زمین کی پشت پر بھیجے جانے کا مقصد، حیات دنیاوی کا مقصد، دنیاوی حیات کا مقصد ہے امتحان دینا. ہم کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں فریڈم دے کر کے، آزادی دے کر کے، اختیار دیے حدود امکانی میں اور چھوڑ دیے. دیکھتے ہیں تماشا کیا ہوتا ہے. کرتے کیا ہے آدم کے بیٹے؟ دو چیزوں کی سمجھ اور بوجھ دے دیے. ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا.
ہم نے انسان کو دو چیزوں کی سمجھ پوری عطا کر دی ہے. اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی پوری صلاحیت دے دی گئی ہے. خیر کیا ہے شر کیا ہے اچھا سمجھ لیتا ہے, اللہ نے صلاحیت دے دی ہے. بھلائی برائی نیکی بدی کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے, اللہ نے چھوڑ دیا ہے. اب چوز کر, تو چوز کر, کیا چوز کرتا ہے. اچھائی کا راستہ اختیار کر تو آزادی ہے, برائی کا کرتا ہے تب بھی آزادی ہے. لیکن ایک دن آئے گا لوٹ کے میرے پاس آنا ہے اور کھڑے ہونا ہے, ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب انسان ایسا جھگڑالو بن گیا کہ وہ آپس کے جھگڑے تو جھگڑے, اس نے اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا پیدا کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں. شیطان مردود وسوسے ڈالتا ہے, ہانکتا ہے جس طرف بکریوں کی طرح ان کو, اور یہ سرہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے, ابلیس لعین کے پیچھے. رب کبریا کو نہیں پہچانتے. تو اب دعوت کس بات کی دینی ہے؟ انبیاء نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ دیکھو تم کیا ہو جان لو اور رب کون ہے جان لو. تم اس کے بندے ہو, وہ تمہارا مالک ہے, تو تم اپنی بندگی پہچان لو, اپنی عبدیت کیسے کرنی ہے وہ جان لو, اور وہ رب کی معرفت جان لو, وہ کیسا ہے کیا ہے. وہ اللہ معبود ہے تو کیسا معبود ہے, الہ ہونے کے اعتبار سے اس کی الوہیت کیا ہے, رب ہونے کے اعتبار سے اس کی ربوبیت کیا ہے, اس کے اسماء و حسنہ کیا ہے, اس کے اوصاف حمیدہ کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا علم تم جان لو. یہی دعوت دینے کے لیے سوا لاکھ انبیاء کو اللہ نے زمین کی پشت پر مبعوث فرمایا ہے. بہت اہم نقطے تھوڑے سے وقت میں بتا دینا ہے, اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا. ویسے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کے پاس رہے گا بھی, لیکن ذہن میں بٹھا لیجیے, یہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے. تو اہم نقطے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. سوا لاکھ انبیاء نے یہی دعوت دی ہے, اللہ کی معرفت بتائی, اللہ کی الوہیت ربوبیت اسماء و صفات, اس کے اوصاف حمیدہ کے ذریعے اس کی پہچان کروائی بندوں کو, اس سے جوڑ دیا. اسی معنی میں انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے داعی الی اللہ ہے, اور ان میں سب سے اخیر میں آنے والی شخصیت جنہوں نے سوا لاکھ انبیاء کے اس دین کو اکمل کیا, نعمتوں کو اتمام فرمایا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کی شان میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. ٹھیک ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی, نہیں معاف کیجئے گا, سورہ احزاب کی آیتیں ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, آپ کو ہم نے بھیجا ہے سب پر گواہ بنا کر کے. شاہدن کا معنی یہ ہے سب پر گواہ بنا دیے محمد رسول اللہ کو. ایک تو سوا لاکھ انبیاء پر بھی آپ گواہ ہیں, سوا لاکھ انبیاء کی امتوں پر بھی گواہ ہے, خود کی امت پر بھی گواہ ہے. یعنی ساری انسانیت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے, اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ جناتوں پر بھی محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا. کیونکہ آپ اس دن بہت بڑے مقام پر ہوں گے, مقام محمود پر ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بتا دیں کہ یہ لوگ نافرمان تھے, وہ تو بارہ کے بھاؤ میں گئے. محمد رسول اللہ کسی کی شفاعت کر دے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں, بخش دیا جائے, آپ چاہے تو ان کو بخشے پروردگار, یا یہ کہ سجدے میں گر کر کے آپ دعا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, محدثین نے اور کتب احادیث میں بھی نقل کیا ہے.
آقا سجدے میں گر کر کے شفاعت کریں گے. تو جن کی شفاعت محمد رسول اللہ فرمائیں وہ کامیاب ہیں. تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، بشارتیں سنانے والے. آپ جیتے جی لوگوں کو زمین پر اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کو جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر کیا کہ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ آدمی ہے، اس کو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے، اس کو اس طرح بخش دیا ہے. تو رسول اللہ نے زندگی میں حیات طیبہ میں لوگوں کو بشارتیں سنا دی تھی. بہت معروف ہے، عشرہ مبشرہ کی تختیاں لگاتے مسجدوں میں. سابقون جو اولون جو ایمان لائے تھے صحابہ میں، ان میں 10 آدمی ایسے تھے جن کو رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت زمین پر دے دی تھی، تو ان کے لیے تختیاں لگا دیتے عشرہ مبشرہ. لیکن یہ 10 ہی نہیں تھے، یہ 10 سابقون میں سے تھے جو سبقت کرنے والے اولون لوگوں میں سے تھے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں صحابہ میں جو ان کے بعد بھی ہیں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں. اور رسول اللہ نے جو عمل کے ذریعے سے بشارتیں سنائی اس میں ہم بھی انشاءاللہ آ سکتے ہیں. یہ عمل کرو گے، اس طرح توبہ استغفار کرتے رہو گے تو جنت ملے گی. تو یہ بشارت رسول اللہ نے ہم کو دی ہے، مبشرا و نذیرا، اور آپ نے ڈرایا بھی ہے. جہنم میں یہ عذاب ہوں گے، یہ عذاب میں نے دیکھے ہیں، آپ کو بتایا گیا معراج کے دن. آپ دیکھیں اور لوگوں کو ڈرائے، تو آپ نذیر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرمایا مبشر اور نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ، خوشخبری اور ڈرانے والے ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی ہے، داعی اسلام ہے، داعی برحق ہے. بلکہ سوالات انبیاء کی دعوت کو مکمل کرنے والے، کمپلیٹ کرنے والے. جس پروجیکٹ پر اللہ نے سوالات انبیاء سے جاب لی ہے، کام لیا ہے، بہت عظیم پروجیکٹ پر کام لیا گیا. سوالات انبیاء اس پر مبعوث کیے گئے اللہ کی طرف دعوت دینے کے کام پر. اور اس دعوت کو مکمل کرنے کا شرف، نعمتوں کو اتمام کرنے کا شرف محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کیا. اس اعتبار سے محمد رسول اللہ کا منصب اور مقام بہت بلند ترین ہے. آپ داعی اللہ، داعی برحق اور داعی آخر الزمان ہیں. اور سراج منیرہ، آپ کو اللہ نے سراج بھی کہا، منیر بھی کہا. خود میں سے روشنی پیدا کرنے والا سراج اور ریفلیکٹیبل منیر، یاد رکھ لیجئے. سائنس جیسے کہ آج آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ چاند کے اندر خود روشنی نہیں ہے. عربی زبان کا قرآن 1400 برس پہلے سورج کو سراج اور چاند کو منیر کہتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے جعل الشمس سراجا وجعل القمر منیرا، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے سورج کو سراج بنایا ہے، چاند کو منیر بنایا ہے. جب آپ کی سائنس کی تحقیق کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی اور جانتے بھی نہیں سائنس کس بلا کا نام ہے، 1400 برس پہلے اس وقت قرآن نے سورج کو سراج اور چاند کو منیر کہہ کر کے پیش کیا. اسی لیے میں اکثر اور بیشتر کہتا ہوں کہ سائنس کو چاہیے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور قرآن کو مائی باپ کہے اور قرآن سے رہبری پکڑے، کیونکہ قرآن ہی اس کی استاد ہے. سائنس جو کچھ سیکھ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتی ہے، سائنس زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کر سکتی ہے قرآن کے ذریعے سے. تو سائنس کو عاجز ہونا چاہیے قرآن کے سامنے. قرآن اللہ کا کلام ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے. قرآن وہ حقائق بیان کرتا ہے جہاں تک سائنس نہیں جا سکتی ہے، جہاں تک سائنس کی رسائی نہیں ہے ابھی تک، قرآن وہاں تک بھی ہے، کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے. تو سائنس کو چاہیے اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے وہ جو کچھ سیکھنا ہے قرآن سے سیکھیں. سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، ہم اس سے منع نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس کی کوئی قدردانی نہیں ہونی چاہیے. سائنس کی قدر کرو، تحقیق ہے، علم ہے، لیکن اس کو تابع رکھو قرآن کے، اور قرآن کے ذریعے اس رہبری حاصل کرو تو وہ انکشافات ہوں گے آپ کے سامنے کہ سارے سائنسدان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. قرآن آپ کے سامنے وہ کچھ بیان کر دے گا جو آپ بڑے بڑے سائنسدان کبھی وہاں جا ہی نہیں سکتے ہیں. اپنی تحقیق کے ذریعے سے آپ جا سکیں گے اور آپ اونچے مقام پر چلے جائیں گے دنیا میں، کیونکہ قرآن حقیقت بیان کرتا ہے، جو ریالٹی سے وہ بیان کرتا ہے. اور قرآن ایسا ہے بھائی جو آپ کے سامنے
پاسٹ بیان کرتا ہے تو اتنا پاسٹ بیان کرتا ہے کہ بابا آدم بھی نہیں پیدا ہوئے، بابا آدم پیدا کیسا ہوا وہ بیان کرتا ہے۔ بتائیے باپ، آپ کی کون سی سائنس وہاں تک تحقیق کر سکتی ہے کہ باپ آدم کی پیدائش کیسا ہوئی؟ بلکہ یہ باپ آدم کی پیدائش کوئی نہیں، اس سے بھی پاس جاتا ہے قرآن، بہت پہلے جاتا ہے، کائنات کیسے پیدا ہوئی اس کو بیان کرتا ہے، ساتوں آسمان کی پیدائش کیسے ہوئی، زمین کیسے پیدا ہوئی، اس سے پہلے کیا تھا وہ بھی بیان کرتا ہے قرآن۔ وَكَانَ عَرْشُهَا عَلَى الْمَاءِ کہتا ہے قرآن، کچھ نہیں تھا تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ سائنس تحقیق کرتے 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 دیوانے باتیں کرتے 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 ماڈرن سائنس کہاں پہنچی ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف لکوڈ تھا۔ اب کہہ رہے سائنس صرف لکوڈ تھا، لکوڈ یعنی پانی، اور قرآن 1400 برس پہلے یہ بات تم کو بولتا، تو ماڈرن سائنس میں آج جس نتیجے پر پہنچتے ہو 1400 برس پہلے ریزلٹ موجود ہے تمہاری تحقیق کا۔ تم کو سر مار لینا چاہیے، ہم کیا جھک مارے، دیواروں سے سر ٹکراتے رہ گئے۔ اتنی تحقیق کرے جہاں پہنچے 1400 برس پہلے آنسر موجود ہے، 1400 ایئرس پہلے آنسر موجود ہے، تو تم کرے کیا؟ تم اتنی محنت کر کے ضائع کر لیے جبکہ آنسر موجود تھا 1400 برس پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے پہلے اور تحقیق کر کے گئے یہ لوگ، بیچارے گئے جا کے بولے وہ کون سی کی گیس کا نام لے، وہ گیس تھی۔ رسول اللہ کو صحابہ پوچھے اللہ کے رسول اس سے پہلے کیا تھا، تو بولے دھواں تھا۔ دھواں کیا ہوتا ہے؟ گیس۔ تو ہر وہ چیز کے آنسرز موجود ہے 1400 برس پہلے کے آپ کے سامنے۔ تو قرآن وہ ہے جو پاس بیان کرتا ہے، تو ایک دم پاس، کچھ نہیں تھا اس وقت کی آپ کو خبر دیتا ہے، اور پورے ماضی کے ریکارڈ کو قرآن کو بیان کرتا ہے، کیا کیا حالات ہوئے قوم زمین کی پشت پر، کیسے کیسے حالات سے ہیومینٹی گزری ہے، وہ سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اور فیوچر بیان کرتا ہے تو اتنا فیوچر بیان کرتا ہے جہاں تک آپ کی سائنس نہیں جا سکتی ہے۔ جب مہا پرلے ہو جائے گا، سب کچھ وناش ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، ایوری تھنگ ڈسٹرائے ہو جائے گا، ڈیمولیشن سے پوری کائنات زمین و آسمان توڑ دیے پھوڑ دے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ بیان کرتا آپ کے سامنے۔ سائنس وہاں جا نہیں سکتی آپ کی، اور پریزنٹ تو مکمل طور پر بیان کرتا آپ کا پریزنٹ، آپ کی عقلیں دنگ ہو جائے گی پریزنٹ دیکھ کر کے۔ آپ کیسا پیدا ہوتے ہو، ماں کے پیٹ میں 1400 برس پہلے پیدا اللہ نے بیان کر دیا بھائی، اب آپ اچمبے میں پڑ جائیں گے۔ آپ بولیں گے یہ کیا ہے بھائی، کتنی محنت کرے اس کے پیچھے، سونوگرافی کا ڈپارٹمنٹ قائم کرے، تحقیق کرے، اس کے لیے سونوگرافی کو سامنے لانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کیا کیا تحقیق کر کے آج مشنری سامنے آئی ہے، جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پورے پیٹ کے اندر اسکیننگ کر رہی ہے، پورا ابڈومن کے اندر کیا ہے آپ کے سب دیکھ رہی ہے، مشین آ گئی ہے۔ تو اب جا کر کے بچے کی تخلیق، ریپروڈکشن سسٹم کے پورے مراحل کو بذریعہ مشین کے اسکین کر کے دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے بچہ کیسا کیسا بنتا ہے، سٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں، آنسر مل گیا۔ لیکن کتنی جھکمرائی کے بعد آپ کو آنسر ملا ہے، 1400 سال پہلے وہ آنسر جس پر آج تم پہنچے ہیں ایگزیکٹلی ہو بہو پورا ڈیٹیلنگ کے ساتھ موجود ہے، تو آپ بولیں گے یہ کیا ہے، پھر کیا سر بول لیا اتنا، پوری ڈیٹیلنگ موجود ہے، جیسے اب آپ بول رہے ہیں، آپ کا مشین آپ کو بتا رہا ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ سک رہے ہیں، آلہ لگا کے ہے نا، وہ لکوڈ وہ لگا کے، جیل لگا کے، وہ جیلی لگا کے، پورا کیمرہ پھرا کے پیٹ کے اوپر جو آپ اندر ٹٹول رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، 1400 سال پہلے ایوری تھنگ ڈیٹیلنگز بیان کر دی گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے قرآن مقدس کو، یا ایھا الناس، اے انسان ہو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو دوبارہ اٹھنے میں شک ہو رہا ہے، رے انسانوں، آدم کے بچوں، انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ثم نخرجکم فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا۔ اتنی ڈیٹیلنگ، عقلیں دنگ ہو جانا آپ کی۔ ہم تم کو مٹی سے پیدا کرے، انسان کی پیدائش کی اصل بیس مٹی کیسے بنی؟ انسان جو غذا استعمال کرتا ہے وہ غذا سے مختلف اشیاء بنتی ہیں اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں، اس کے ایمیون سسٹم بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت انسان کے جسم کو دیے ہے کہ غذا جائے گی اندر، اپنا ورک آؤٹ کرے گی، ہر چیز الگ الگ دھات بن کے نکلے گی،
یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا. تو جو کھاتا ہے اس کے ذریعے سے ہی خون بنتا ہے, اس کے اندر پسینہ بن رہا ہے, اس کے اندر اس سے بہت ساری چیزیں بن رہی ہے. آپ جو نزلہ تھوک رہے ہیں وہ بھی بن رہا ہے, آپ کے اندر منی بھی بن رہی ہے, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جس نطفے سے مرد کے اندر. یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو رہی ہے یہ کس کے ذریعے سے بن رہی ہے؟ یہ غذا کے ذریعے سے. کھایا تو ہی بنے گی, کھایا نہیں تو مر جاتا. کھانے سے ہی زندہ ہے, کھانے سے ہی چل رہا ہے. تو یہ جو کھانا آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے اگ رہا ہے اس کا؟ مٹی سے. جو کھا رہا ہے اس کے مٹی کے اثرات لیا ہوا اناج اگ رہا ہے, وہ اناج میں مٹی کے اثرات ہے, مٹی سے ہی نطفہ بن رہا ہے. نطفہ جا کر کے مادر رحم میں ٹھہر رہا ہے تو ایک لوتھڑا بن رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے مشین آپ کا الٹرا ساؤنڈ کا, آج یہ پورا کمپلیٹ یہ ایکسپلین کر رہا ہے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کا مشین کہ اس طرح سے بچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی حماقت کرے, ایگزیکٹلی آنسر 1400 سال پہلے موجود ہے قرآن مقدس میں, ایگزیکٹلی ڈیٹیل موجود ہے. تم کیسے بنتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کے سامنے سائنس, بچے بھی بولنا بہت بڑی بات ہے, تنکا بھی نہیں ہے, ذرہ بھی نہیں ہے سائنس. گھٹنے ٹیکنا ہی دیکھنا ہے اس کو کسی قیمت پہ. قرآن اللہ کا خالق کائنات کا کلام ہے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ سوالات انبیاء نے جس اللہ کی طرف آپ کو بلایا ہے اس کو محمد رسول اللہ نے کمپلیٹ کیا بذریعے اسی قرآن کے. آپ کے ہاتھوں میں یہ عظیم کتاب دے کر کے رخصت ہوئے. اب اس امت کا کام تھا اس عظیم کتاب کو سراخوں پر رکھتے, سینے سے لگاتے, اس کی تہ تک چلے جاتے, اس کے اندر غرق ہوتے, اس میں ڈوبتے, اس میں بہت غور و فکر کرتے, اور اس کی وہ خوبیاں انسانیت کے سامنے لا کے رکھتے تاکہ انسانیت اس دین کی حقیقت کو جان پاتی اور وہ رب ذوالجلال کی طرف جھک پڑتے, سجدے میں گر جاتے اللہ کے حضور میں. تو آپ سبب بنتے لوگوں کو سمجھانے کا اور اللہ کی طرف بلانے کا, تو آپ کی قدردانی ہوتی, آپ کو بلند کیا جاتا, آپ کو پھر بلند کیا جاتا. نبی محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام دیے کیوں؟ سوالات انبیاء کی دعوت کو مکمل کرنے کے سبب آپ سے کروایا اللہ نے, رب کبریا نے کروایا آپ کے ذریعے سے. آپ کو وہ بلند مقام پہ اسی لیے رکھا کہ اللہ کو آپ پر قرآن نازل کرنا تھا, اپنا عظیم کلام آپ پر نازل کرنا تھا, آپ کے ذریعے سوالات انبیاء کا مشن پورا کروانا تھا. آپ کو بلند مقام دیا. اور رفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بہت بلند مقام محمد رسول اللہ کو دیا. اور محمد رسول اللہ کی امت کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے محمد رسول اللہ کے امتیوں, ہم نے تم کو پوری انسانیت کے اوپر گواہ بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم پوری انسانیت پر, ہول ہیومنٹی پر تم لوگ گواہ بنو قیامت کے دن میرے سامنے. ڈے آف ججمنٹ, یوم حساب, تم کو بہت بڑا مرتبہ دیا جانے والا ہے, کیونکہ تم کو قرآن والے بنایا گیا, قرآن کے خادمین بنایا گیا, اس لیے تمہارا رتبہ بہت بڑا دیا جائے گا قیامت کے دن. تم کو ایک الگ کیٹیگری میں کھڑا کیا جائے گا بڑی حیثیت سے کہ تمام ہیومینٹی کے اوپر تم گواہ بن کر کے کھڑے رہو گے. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام, کتنا بلند مقام اس ملت کو دیا گیا, محمد رسول اللہ کی امت کو. وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, پھر یہاں بہت بڑی بات میں نے آپ سے کہہ دیا, رسول اللہ کا سب سے بڑا مقام. پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور یاد رکھو میرا آخری نبی محمد تم پر بھی گواہ ہوگا. تم نے کیا کیا؟ ہمارے کو یہ ہمارے جھوٹے چوٹے ملے کیا پڑھا رہے, کچھ بھی کر لو زمین کے اوپر محمد رسول اللہ تم کو چھڑوا لیں گے. یہی تعلیمات ہو رہی ہے نا خانخواہوں میں, یہی تعلیمات ہو رہی. دیکھو بھائی, اچھا خاصا کام چل رہا تھا دنیا میں زمین پہ, کچھ دن پہلے یہ کام دعوت کا رفتار پکڑا تھا. یہ خبر پرستی, جھنڈا پرستی ختم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. شیطان مردود اپنی بازی پھر نیا پتا پھینکا انہیں بولا ہاں محمد رسول اللہ کی امتی ذرا زیادہ ہی چل رہے ہیں, تو نیا گیم فٹ کر دیا انہیں ان کا. ان کو کیا کرا,
تمہارے سے بڑے مواہد کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر. تم سے زیادہ معتبر اللہ کے پاس جنت میں جانے کے قابل لوگ اب زمین پہ تم ہی لوگ ہو. یہ لوگ کالرا اونچے کر لیے, یہ سرٹیفکیٹ آگے جنت کے ان کے پاس, اسٹامپا لگ کے پورے ڈاکومنٹ جنت کے اللہ میں ان کو ہاتھ میں دے دیے, ویسے ہو گئے لوگ. اب کیا کریں لوگ, اپنا اصل کام ان کے جو اسلاف کر رہے تھے بہت اچھا کام کر رہے تھے, ابلیس کو وہ اندیشے ہو گئے تھے میرا کام خراب ہو جا رہا بول کے, انہوں نے نیا گیم کھیلا. پرانے بوڑھے ہمارے جماعت کے بوڑھے بھی کیا کرتے تھے معلوم ہے نا, دعوت دیے مول صاحب کو, ان کے نام پہ بہت بڑا اجتماع آرگنائز کرے, بریانیاں پکا رہے کھا رہے, شیخ صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے. ریئل واقعہ بتا رہا ہوں کچھ دن پہلے کے, مول صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے, مول صاحب کے نام پہ اتنی بڑی دعوت ارینج کرے, مول صاحب مہمان مقرر بہت دور سے آئے بول کے, مول صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. مول صاحب کیا کر رہے معلوم, گھر سے روٹیاں ڈال لیے تھے, ڈکاشن میں ڈبا کے کونے میں بیٹھ کے کھا لے رہے. بولے تمہاری دعوت کھانے نہیں آیا, میں اللہ کے واسطے آیا. ابلیس بولا اماں یہ کام ہوا تو میں گیا کام سے, یہ نہیں ہونا. تو انہیں کیا کرا, تم سے بڑے کوئی جنتیاں نہیں ہے. انہوں کالرا اونچے کر لیے, ان کو لگا دیا آپ مدرسے کے چندے وصول کرو, بڑے بڑے مدرسے بناؤ, چندے لاؤ, یہ کیمرے لگاؤ, خوب نشر و اشاعت کرو اپنے کاموں کی, خوب اینٹو کھاؤ, ایئر کنڈیشن بسوں میں پھرو, کاروں میں پھرو. اس کے بعد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگا دیا, کتوں کی حالت ہو گئی ہے, لڑتے جھگڑتے پھر رہے ہیں. غارت کر دیا تم کو, اس کے پاس کئی پیت رہے تم کو غارت کر دینے کے. تو ابلیس اپنے اپنے کام کرتا رہتا, چھوڑتا نہیں انہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ محمد رسول اللہ تم پر گواہ رہیں گے قیامت کے دن. میں تو ایک عظیم کام دے کے گیا تھا ان کے سپرد, مگر انہوں دنیا کے کتے بن گئے تو پکڑ لیں ان کو. یہ جھوٹے مولے بڑے رسول اللہ چھڑا لیں گے. کیسے چھڑا لیتے رہے, غداری کرے تو. یہ بات غلط ہے. سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین رسول اللہ کے بارے میں خبر دیے. کیا بول کے بولے معلوم ہے آپ کو, رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں کھڑے رہ کے کیا گواہی دیں گے, وہ یکون رسول علیکم شہیدہ بول کے جو قرآن میں آئے نا, سورہ بقرہ کی آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں, وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا والی جو آیت ہے سورۃ البقرہ میں ہے. تو اس میں کیا ہے, وہ یکون رسول علیکم شہیدہ, تم انسانوں پر دوسرے لوگوں پر گواہ بنو گے, امت محمد رسول اللہ کی امتیوں تم لوگوں پر گواہ رہو گے, اور میرا حبیب محمد تم پر گواہی دے گا. تو کیا گواہی ہوگی, وہ اپنی قوم پر. تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں, وقال رسول اس دن میرے سامنے بولے گا, ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کیا بولیں گے رسول اللہ, یا ربی اے میرے پروردگار, میرے معجد, میرے مالک, ان قومی یہی ہے وہ میری قوم, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا میرے بعد. یہ میرے زندگی میں بھی قوم کے لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے کہ نہیں. ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ولید بن مغیرہ تھا, جی مدینہ میں گئے تو کابر اشرف تھا, عبداللہ ابن ابی سلول تھا. بظاہر تو دعویٰ کر رہا میں مسلمان ہوں, لیکن کام پورے جیسے آج کر رہے ہیں, مسلمان ہونے کے نام پر مسلمان. عبداللہ ابن سبع ابی السلول منافقوں کا سردار. بھائی آج کل کے منافقہ بھی اتنا کھلے بے ایمان نہیں تھے جیسے آج یہ مسلمان اتنے بے ایمان ہیں, ڈرتے ڈرتے منافقت کرتے تھے. سمجھ رہے میری باتیں. تو اس وقت کی بھی گواہی رسول اللہ دیں گے کہ میری زندگی میں بھی یہ بدبخت میرے قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے, اور بعد میں بھی یہ حال کریں گے. ہاں بھائی, حدیث میں ہے رسول اللہ کی امت دوڑ دوڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پینے بھاگ رہے ہیں. اس دن کوئی پانی, کوئی سایہ, کچھ نہیں. یوم ججمنٹ بہت بھیانک دن ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتے ہیں بابا تم کو کیا معلوم وہ کیا دن ہے. ارے بے وقوفو, اس دن کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا, دودھ پلانے والی ماؤں کو دودھ پیتے بچے یاد نہیں رہیں گے ہیبت سے. ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. انسان کا نیچر, جانور کا نیچر, سب کا نیچر, ماں کا نیچر اللہ ایسا بنائے, اگر کوئی بڑی آفت آ گئی سب بھاگ گئے, کبھی ماں نہیں بھاگتی بچہ چھوڑ کے. کسی بلڈنگ میں انگار لگ گئی سب بھاگ جا رہے, ماں بھاگتی کیا, دیکھو جل جائیں گی ماں کے بچے کے بغیر نکلتی, بچہ چیخا مارتی. لیکن وہاں کی ہیبت اتنی ہے بچے کا بھی ہوش ختم ہو جائے گا, اس کا ہیبت.
ڈر خوف اس دن کا منظر دیکھ کر کے. اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے ہیبت سے. ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ باڈی اتنی لرزہ پیدا کر دے گی ہیبت کا کہ حمل ساخت ہو جائیں گے. اللہ اکبر. لوگ مدہوش نظر آئیں گے, پینے کی وجہ سے نہیں, عذاب کو دیکھ کر کے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا اس دن. وہ بڑا دن ہے, وہ بھیانک دن ہے. کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی پانی نہیں. رسول اللہ اس دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر کے پانی پلائیں گے. یہ شرف اللہ نے رسول اللہ کو دیا. تو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں, صحیح حدیث ہے, میرے پاس بھاگ بھاگ کے آئیں گے کچھ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ پر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے. وضو کرنے والوں کے چہرے ہاتھ پر چمکیں گے اس دن. میں وضو کرنا سکھایا امت کو تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں, وضو کرنے والے تھے جن کے ہاتھ پیر منہ چمک رہے ہیں وضو کی وجہ سے, تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. آؤ آؤ, تم تو میرے لوگ ہو, تمہارے چہرے چمک رہے ہیں وضو کی وجہ سے, تم وضو کرنے والے ہو, آؤ آؤ پانی پلاؤں گا میں تم کو. فرشتے بیچ میں آئیں گے, درے مار کے پلٹائیں گے ان کو. رسول اللہ پریشان ہو جائیں گے, فرشتے میرے لوگوں کو کیوں بھگا رہے؟ تو فرشتوں سے پوچھیں گے, اسے حاوی, ان کو آنے دو, ان کو آنے دو, میرے ہیں. رسول اللہ فرمائیں گے ان کو آنے دو. تو فرشتے اس وقت کہیں گے, رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے آپ کا دین بدل دیا تھا. یہ قرآن کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں نکل گئے تھے نہیں معلوم. یہ اعمال تھی, وہ اعمال تھی, یہ بلا تھی, وہ بلا تھی, وہ نالائن تھے, وہ جوتیاں تھے, وہ چپل آتے ان کے ممبروں پہ. ہاں, کتابوں پر جوتے چپلیں سروں پر رکھتے ہیں, یہ قرآن مقدس سر پہ نہیں رکھیں گے. وہ پردے کے پیچھے رہتی ہے, جزدان میں لپٹے بھی رہتی ہے, اس کو جالے لگ رہے ہیں مکڑی کے, مگر ان کی اپنی کتابیں سراخوں پر ہیں ان کے. تو یہ رسول اللہ اس دن کہیں گے, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, یہ بدبخت میرے قرآن کو چھوڑ دیے تھے گرفتار. ارسٹ دم. یہ کمپلین ہے محمد رسول اللہ کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ غدار ہے, قرآن چھوڑ دیے تھے. تو یہ ہے مقام. تو اب آپ کو طے کیا کرنا ہے؟ دعوت سمجھ میں آ گئی؟ سوالات انبیاء نے دعوت دی اللہ کی طرف. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو کیا بنایا؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. تم کو انسانوں پر گواہ بنایا, تو تم گواہی کیا دو گے؟ کیا گواہی دو گے؟ ایک سوال ہے, قیامت کے دن تم کیا گواہی دو گے؟ دیکھیے اس کی تشریح میں حدیث مبارکہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب انبیاء کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے بھائی, جس کو ذمہ دار بنایا اس سے سوال ہونے والا ہے. اسی لیے رسول اللہ کی ایک بہت معروف مشہور حدیث ہے, کلکم رائن ومسئول وکلکم مسئول عن رعیۃ. اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تم میں ہر آدمی. یہاں تک فرمایا کہ ایک امیر ہے, بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, اپنے امامت کا ذمہ دار ہے, گورنمنٹ چلا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, چھوڑا نہیں جائے گا, پکڑا جائے گا. ایک گھر کا آدمی مرد ہے, گھر کا ذمہ دار ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس کو کھڑے کر کے پوچھیں گے, بابا کیا سبق سکھایا بچوں کو بھی, لاؤ حساب. ایک عورت کو پوچھیں گے, تو بیوی بنی, ذمہ دار بنی گھر کی, شوہر کے مال کی نگران بنی, اولاد کی نگران بنی, کام کری, بتائی نہیں بتائی, لا حساب رکھ. کوئی نہیں بچنے والا اس دن. یہ مشہور اور معروف حدیث ہے رسول اللہ کی. تو ایک حدیث یہ بھی ہے رسول اللہ کی کہ انبیاء کو بھی بلائیں گے. انبیاء کو ذمہ داری بہت بڑی دی ہے نا, بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. اللہ کون ہے بتانا, اللہ کے اوصاف کیا ہے بتانا, اللہ کا مقام کیا ہے بتانا, اللہ سے جوڑنا, عبادت کس کی کرنا ہے بتانا, کیسے کرنا ہے بتانا, انبیاء کا کام ہے. ایک ایک کو بلا بلا کے پوچھیں گے. بولا نہیں بولے آدم کے بیٹوں کو تمہارے دور میں, تو نوح کو بلائیں گے, نوح علیہ السلام آئیں گے. رسول اللہ فرما رہے, صحیح حدیث ہے, نوح علیہ السلام کو اللہ بولیں گے کیا ہوا, ڈیوٹی پوری ہوئی آپ کی, کتنے سال کرے, 950 سال, دنوں رات شبوں روز کھپا دی اپنے نوح علیہ السلام. بدبخت تھی امت, نہیں مانی. حشر کے دن نوح علیہ السلام آئے کچہری میں, فرمائے اللہ سب کچھ بتایا میں نے, جو آپ نے مجھ تک پہنچا میں نے پہنچا دیا. اب ان کی امت سے پوچھیں گے صحیح بول رہے ہو, پہنچا دیا آپ کو, یہ بدبخت وہاں پلٹی مار دیں گے. رسول اللہ فرما رہے
یہ دنیا میں بھی تکلیفیں دی نبی کو اور میدان حشر میں بھی اذیت پہنچا رہے ہیں. صاف کہہ دیں گے ہم کو کچھ بھی نہیں بتایا یہ. نو اللہ اکبر. جھوٹا جھوٹ بولے تو اب سچے کیا کریں؟ اب اللہ فرمائے گا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ نو تو سچا ہے. اب ہونا نا ایویڈنس آپ کی طرف سے وٹنس گواہی. آپ پہنچائے اور امت مکر گئی نہیں پہنچائے. اب فیصلہ کیسے ہو؟ اب آپ کی طرف خود اللہ گواہ کے لیے کافی ہے لیکن اللہ حجتیں پوری کرتے ہیں. ان کی سنت ہے یہ اللہ کی. خود بول دیں تو پھر کیا؟ لوگوں کے سامنے حجتیں پوری ہونا ہے. خود بول دیں تو پھر کیا بچ جائے؟ تو بولے گے اب تو سچا ہے اس کی کا گواہ. تب نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں باری تعالیٰ میرے گواہ ہے. ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے, ایک امت ہے. کہیں گے کون؟ کہیں گے آخری نبی محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے پوچھئے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں, میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. کتنا بڑا رتبہ ہے اس ملت کا. اللہ تعالیٰ امت محمد کو بلائے گا کیا تم نوح کے سچے ہونے کے گواہ بنتے ہو؟ تو یہ امت کے لوگ کہیں گے اللہ ہم گواہ بنتے ہیں نوح سچے ہیں. نوح نے جو کہا وہ سچ ہے, ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے. اب ذرا مجھے یہ جواب دو, تم نے نوح کو دیکھا یا تمہارے اسلاف نے دیکھا؟ ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے دیکھا, عبداللہ بن مسعود نے, عبداللہ بن عباس نے دیکھا نوح علیہ السلام کو؟ نہیں نا. پھر کس بات پر گواہی دے رہے ہیں؟ بیس کیا ہے گواہی کا؟ قرآن ہے. اللہ نے اپنے کلام میں, اپنی کتاب میں اسی نبی نوح کے نام کی صورت نازل کری اور اللہ نے اس بات کی خبر پہنچائی کہ نوح میرا سچا بندہ 950 سال دن رات محنت کر کے ان کو اللہ کی طرف بلایا. یہ ظالم نہیں آئے تو میں نے ان کو ڈبا کے مار دیا تھا. یہ اللہ نے خود بیان کیا ہے. تو یہ امت اللہ ہی کے کلام کو بنیاد بنائے گی گواہی کی اور کہے گی اللہ تو سچا, تیرا قرآن سچا, تیری خبریں سچی. تیرا قرآن میں ہم نے پڑھا کہ نوح دن رات محنت کر کے اس قوم کو بتایا اور تو ان کو ڈبا کے مار دیا تھا نافرمانی کی وجہ سے. آج جھوٹ بول رہے ہیں بدبخت کے بچے. آپ قرآن پڑھے تبھی تو گواہی دیے نا. آپ جزدان میں لپیٹ کے قرآن کو گھر میں رکھے اور یہ اعمال وہ اعمال سر پہ لے کے پھرے, جوتے چپلا سر پہ اٹھا کے پھرے, آپ کیا گواہی دیں گے جوتے چپلوں کے سوا؟ بتاؤ نا بھائی. تو کیا کرنا تھا آپ کا کام؟ قرآن کو سینے سے لگا لینا تھا. اللہ کی داعی اللہ بنتے نا, عزت والے بنتے, اصل مقام پر پہنچتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں آپ کی تعریف کی اور کہا تم سب سے بہترین امت, پورے انسانوں کے لیے تمہارا خروج ہے, تم نکالے گئے ہو. کس کے لیے نکالے گئے ہو آپ؟ پورے انسان. بھائی انسان تو انسان, جنات بھی آپ کو سنتے ہیں. مسجد حاضرہ میں وہ پکار رہا ہوں, کتنے جنات سن رہے ہوں گے آپ کو مجھے نہیں معلوم, کیونکہ جناتوں کی کا پاپولیشن ہمارے پاپولیشن سے کئی گنا بڑھ کے ہے, کیونکہ انہوں بہت قدیم ہے. ایک تو جنات ہمارے سے آدم سے, ہمارے باپ آدم سے بھی بہت پرانے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو موت جلدی نہیں آتی. ہم لوگ 100 سال جیے تو بہت بڈھے لٹے جاتے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات کیا بول رہے ہیں کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس ویسا نہیں, 500 سال 1000 سال جی کے بھی ٹائٹ رہتا بڈھا ان کے پاس کا, سب یاد رہتا ان کو. تو عمرہ لمبے ہیں, ظاہر بات ہے کون ان کی تعداد بڑھیں گی. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا, زمین ہمارے حوالے کرے, ان کو آئی لینڈز پہ ہٹال دیے, جزیروں میں. تو ان لوگ ویرانے پکڑ لیے, جھاڑا پکڑ لیے, پہاڑا پکڑ لیے, کھیتا پکڑ لیے. تو ہم لوگ وہاں پہ بھی گھس جا رہے ہیں جھوپڑیوں میں. تو اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں, رہنے کو جگہ نہیں ہے تو ہمارے اندر گھس جا رہے ہیں. انہوں بولے تمہارے اندر رہتے, ہم تمہارے ساتھ رہتے. جو تم کھا رہے ہو پہلے کھا لے رہے ہیں, جو تم استعمال کر رہے ہو پہلے استعمال کر رہے. برا نہیں ماننا. اللہ کے رسول فرمائے گھر میں داخل ہوتے سلام کر کے نہیں جاتے, جنات پہلے, شیطان پہلے گھس جاتے, تم بعد میں جاتے. تم بیوی سے ملتے اللہ کا نام نہیں لیتے, بیوی سے پہلے انہوں فارغ ہو جاتے, بعد میں تم فارغ ہوتے. سب نسل تباہ ہو رہی پوری کی پوری. یہ جو بچے شیطانی بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ اسی کا سبب وہی ہے, اس کا شیطانی والا اس لیے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ سارا کھیل چل رہا ہے. میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ, میرا موضوع کچھ اور ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری باتیں جو لوگوں تک پہنچنا ہے, ہم کس کے لیے نکالے گئے؟
اخرجت للناس، پورے انسانوں جنوں کے لیے ہم نکالے گئے. کیا کام کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم کو نیکیوں کا حکم دینا ہے زمین کی پشت پر. تنہون عن المنکر، منکرات سے روکنا ہے. تو آپ معروف اور منکر خود طے کر لیں گے یا اللہ خود آپ کو بتائے گا وہ کریں گے؟ ایک لاجیکلی ایک نقطہ، ایک سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، معروف نیکی کیا ہے اور منکر بدی کیا ہے؟ اس کا ڈیفینیشن خود آپ ہی طے کریں گے، آپ ہی ڈیفائن کریں گے، یا اللہ رب کبریا جو کائنات پیدا کرا وہ ڈیفائن کرے گا آپ کے لیے؟ جی اللہ کرے گا. تو اللہ کس میں بتائے گا آپ کو؟ نبی کے ذریعے بتائے گا، جس کو منتخب کیا ہے، جس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور جس پر کتاب نازل کیا اس کتاب میں اتارے گا آپ کے لیے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. لیکن آپ خود طے کر رہے ہیں معروف اور منکر کیا ہے، اور بول رہے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. زندگی پر رونا پڑے گا بے وقوفوں، کہاں سے لائے حسنہ بدعت؟ کلو بدعت ضلالہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے جو تم نکالتے ہو. تم کو اتنا علم نہیں، تم اتنے بڑے مرتبے کے نہیں ہو کہ سب کچھ جان لو. یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب کبریا ہے. وہ بتائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے. آپ کو صرف فالو کرنا ہے اس کی تعلیمات کو جو بذریعہ قرآن بذریعہ محمد آئے گی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ کلیئر باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آپ قرآن کو چھپا کر کے کیا طے کر رہے ہیں؟ آپ 40 دن چلے جاؤ، 4 مہینے چلے جاؤ، 4 سال چلے جاؤ، 40 سال چلے جاؤ، کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے، اس سے آپ برباد ہو جائیں گے. آپ قرآن مقدس کی تعلیمات کو اختیار کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کو کہیں گئے بغیر گھر میں بیٹھے آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کی کتاب پکڑو، رسول اللہ کو پکڑو، سیدھی سی بات ہے. اس پہ خود عمل کرو، لوگوں کو عمل کرواؤ. محمد رسول اللہ کو دعوت دینے لگا اللہ تعالیٰ. کتنے سال تک دعوت کا کام انجام دیا رسول اللہ؟ بولو بھائی، کوئی بول سکتے ہیں؟ کتنے سال تک رسول اللہ نے دعوت کے کام پر زندگی لگائی ہے؟ 23 سال. 40 سال کے تھے جب وحی اتری، 63 سال کی عمر تھی انتقال کر گئے. تو کتنے ہو گئے؟ 40 اور 23 63 سال. ٹھیک ہے رائٹ. 23 سال تک محنت کرے. اب 23 سال دعوت کے ہو گئے، لیکن پہلے 40 سال کیا پیش کرے؟ پہلے کے 40 سال کیا تھے؟ وہ 40 ایئرس، ڈبل حصہ، دگنا حصہ دعوت کی زندگی کا، دگنا حصہ. اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے. داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ساری قوم ایک زبان ہو کر کے یہ بات بولے کہ جھوٹ کا تجربہ آپ سے ہم کو نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. آج ہمارے سے ہمارے بارے میں گواہیاں ملیں گی؟ مشکل ہے نا، نہیں ملے گا. تو کیریکٹر بنانا پڑے گا اپنا، اور کس طرف بلانا یہ طے کرنا پڑے گا. اہم نقطے بتا رہا ہوں آپ کو میں، کس طرف بلانا یہ بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا. پہلے اللہ نے شروعات کی جو وحی نازل کی ہے، قرآن کی سب سے پہلی وحی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، معروف ہے. قرآن کی سب سے پہلی جو وحی ہے وہ غار حرا میں نازل ہونے والی سورہ علقہ کی 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد دوسری وحی سورہ مدثر کی 7 ابتدائی آیات ہیں. اس کے بعد جو قرآن چھوٹے چھوٹے حصے نازل ہو رہے تھے، کام کی پریکٹس کروائی جا رہی تھی. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ خبریں دی جا رہی تھی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم کی 6ویں آیت کریمہ جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ تحریم کی. کیا فرما رہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. دعوت کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ بگننگ. اے ایمان والو، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے، آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو، بگننگ فرام یور سیلف. اپنے آپ سے شروع کرو. خود کے نفس کو جو حرامی ہے، بہت بڑا نافرمان ہے، موکار جانور ہے آپ کا خود کا نفس، یہی قابو میں نہیں آنا چاہتا. آپ کہاں ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں؟ خود کہیں ملے میں منہ مار دیا، کہیں دھوئے کھا لیا لوگوں کی. آپ کا نفس
اتنا موقع اتنا نافرمان ہے، اس کو قابو میں لاؤ. کنٹرول یور سیلف. بتاؤ اپنے آپ کو کہاں جا رہے ہو تم، دیکھو اپنی خبر لو پہلے. قوا انفسکم. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ واہلیکم، تمہارے بیوی تمہارے بچے کدھر بھٹک رہے ذرا خبر لو. کام وہ مار کے آ رہے، خبر لو، اس کی خبر ہے. نیکسٹ اسٹیج ہے وہ، یہ ہے. اس کے بعد حکم آیا ٹکڑے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوتی ہے. سورہ شعراء، شورا نہیں، سورہ شورا مشورے سے ہے، سورہ شعراء شاعری سے ہے، شاعروں سے ہے. تو سورہ شعراء یعنی شاعروں کے جس میں ذکر ہے، اس سورے میں 214 آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں رب اعلیٰ و عظیم، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے حبیب اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کا بندہ غلام بن گیا، تو اپنے گھر والوں کی توجہ کر لیا. خدیجہ اللہ کی نیک بندی بن گئی، سردار بن گئی. علی اللہ کا بندہ بن گیا. زید بن حارثہ آ گیا، تیرے رشتہ دار آ گئے، تیرے گھر والے آ گئے پورے. اب کیا کر میرے حبیب؟ رشتہ داروں کو بلا، خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو ڈراؤ. تو دعوت ارینج کرے، بلا کے بولنے کے واسطے کھانا وانا کھلائے. خاندان میں بڑے نافرمانہ ہوتے بھائی، آزمائش بڑی ہوتی داعیوں کی، یاد رکھو. جو اللہ کے دین کا کام کر رہا اس کی خاندان میں سے بھی بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی، بڑے بڑے سرگرے کھڑے ہوتے، بدبخت قسم کے لوگ کھڑے ہوتے خاندان میں سے. دعوت کی مخالفت وہی لوگ کرتے، وہی کام بگاڑتے دعوت دائی کا. ابو لہب کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیا، ہم کو معلوم ہو رہا ہے تم چھپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں، باپ دادا کے دین کے خلاف بول رہے ہیں آپ. یہ دوسرے باہر کے لوگ ہیں تو بعد میں نپٹیں گے، تمہارے باپ کی خاندان پہلے تمہارے سے نمٹ لیں گی، یاد رکھو. میں چچا ہوں، بول رہا ہوں میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، انہیں بڈھا کام بگاڑ دیا. اب بات کرنا حکمت نہیں ہے، خاموش ہو جانا حکمت ہے. خاموش ہو گئے. دوسری دعوت ارینج کرے گئے جن کے بعد اس وقت ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے. آؤٹ لیتے کوڑ لیتے چلے گیا، بعض روایت میں بعض میں آیش نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا دوسرا درجہ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ رشتہ داروں کو ڈراؤ، بولتے رہو بھائی، آپ کا کام پہنچاتے رہنا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک بار بولے، دو بار بولے، میری بات ہی نہیں سن رہے، کم وقت ہے، ان سے دوستی نہ کو، رشتہ داری نہ کو، توڑ دو. توڑ دیتے نا ہمارے پاس. میری بات نہیں سن رہا، میرا دین نہیں سن رہا، تو رشتہ داری ختم. ابو لہب بڈھا مرے تک پھترے مار کے لوگ کرتا رسول اللہ کو، مگر مرے تک رسول اللہ پیچھا نہیں چھوڑے بڈھے کا. برابر گئے اس کے گھر، اور بڑی ہمدردی اور محبت کے ساتھ درد بھرے انداز میں، چاچا میں آپ کو جلتے ہوئے جہنم میں نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے مار رہے ہیں، مجھے گوارا ہے، لو لوان کر رہے ہیں، گوارا ہے، گالیاں دے رہے، چاچی گالیاں دے رہے. کتنے گالیاں دیتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل؟ کاٹیاں بچھا دیتی تھی، اونٹ کی غلاظت لا کر کے کھانے میں ڈال دیتی تھی. بولے سب گوارا ہے، آپ کی اذیتیں تکلیفیں دنیا میں آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کو آج آپ کو میری بات کی مخالفت ہو رہی ہے، مستحیل ہو رہے ہیں آپ، لیکن کل یہ ہوگا میں وہ دیکھ رہا ہوں چچا، میں آپ کو جلتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکوں گا، میرا خون جوش مارے گا، میرا چچا جل رہا ہے. آپ چپکے سے کان میں کلمہ پڑھ لیجیے. بالآخر ویسے ہی مرا، اس کے مقدر میں وہی تھا. کام تو نہیں چھوڑے نا، رشتے تو نہیں توڑے نا، برابر جاتے رہے اس کے پاس، ہر ایک کے پاس جاتے رہے بھائی. ابو سفیان بالآخر آ گیا، اور مخالفت کے بعد بالآخر مقدر میں تھی ہدایت، آخر کار آ گئے. یہ کیوں ہوا؟ اگر رسول اللہ بھی سخت ہوتے، ترشرو ہوتے، تو اللہ نے خود کہا قرآن میں اگر آپ سخت دل ہوتے اور تشرو ہوتے تو یہ اتنی بڑی جماعت آپ کو گھیرے میں نظر ہی نہیں آتی جو جان دے رہے ہیں آپ کے اوپر. تو کام کیسے کرنا ہے؟ کام کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچا رہے، اپنے گھر والوں کو بچا رہے، رشتہ داروں کو پہنچا رہے، لیکن کیسا انداز دعوت کیا ہو؟ جی
ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں. جیسے ہمارے پاس ہے نا ایک محاورہ بنا ہوا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم. بہت بڑے کانخواہ ہیں آپ. رسول اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے. اللہ نے آپ کو سکھایا نرمی سے کام کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، بھلائی سے دو. تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ کے اور آپ کے مخالف کے درمیان جو دشمنی ٹھن گئی ہے وہ کیا ہوگی؟ دوستی میں بدل جائے گی، اور اتنی گہری دوستی ہو جائے گی کہ وہ آپ پہ اپنی جان دے دے گا ایک دن. اللہ نے گارنٹی دی ہے. مغرب کے بعد یہ اوصاف میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ، حاضر ہونا. تو دعوت کس طرف دینا ہے؟ آخری بات، کس طرف دعوت دینا ہے آپ کو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، رب اعلیٰ عظیم کا بیان. 34ویں آیت کریمہ غالباً یا 33ویں ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. یہاں کیا ہو گیا؟ ایک تو ہر کام میں نافرمانی ہے، ہر کام میں، ہر معاملے میں نافرمانی اللہ کی. فرقوں میں بٹنا نہیں تھا، سخت ممنوع تھا فرقے بنانا، مگر فرقوں میں بٹنے کو بڑا کام سمجھ کے اس کے اوپر ثواب سنا لیے ایک دوسرے کو بیٹھ کے. اختلاف رسول اللہ فرما کے گئے، اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. کذابوں اور جھوٹوں اتنا پٹو گے نا بیٹا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنا بڑا بہتان رسول اللہ پر لگا رہے ہو. اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ پر بہتان. سورہ آل عمران میں اللہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آیت نمبر 105 آل عمران کی. خبردار محمد کے امتیوں، تم ان لوگوں کے جیسے نہیں ہونا جو فرقے بن گئے، اختلافات کیے. بعد اس کے کہ ہدایتیں واضح ہو گئی تھی. جو ایسا کام کریں گے، فرقے بنیں گے، اختلاف کریں گے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ نے بہت بڑا عذاب. اور یہ آیت پڑھ کے کون سنائے؟ کس کے سینے پہ نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ کے. زبان کس کی ارشاد فرما رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اور آپ بہتان لگا رہے ہو، اختلاف کو رحمت بولے. کذابوں، بڑے عذاب کی دھمکی دی، بڑے عذاب کی دھمکی ہے اختلاف کی وجہ سے. تو اختلاف میں بڑھ گئے، ٹکڑوں میں بڑھ گئے. کلو حزب بما لدیہم فرحون. یہودی اور نصرانی جیسے بدبخت ہو گئے تھے، اللہ نے خبر دی تھی محمد رسول اللہ کو کہ ہر ایک جماعت جس کے پاس جو ہے اس میں مگن ہے، اترا رہے ہیں بدبخت کے بچے. آج یہ ویسے ہی ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے، ہر ٹکڑا مگن. جنتی ہم ہے، باقی سب دوزخی ہے. ہر ایک اطمینان سے مگن میں اترا رہا ہے. سرٹیفکیٹ جنت کے ہمارے پاس ہے، ہماری جھولی میں پڑے ہوئے ہیں، باقی سب جہنمی ہے. یہ وہی حرکتیں کر رہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، ہے نا؟ کام کر رہے وہی. اب ذرا سوچئے کرنا کیا تھا، بلانا کس طرف تھا؟ کرنا یہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حکم یہ تھا، آرڈیننس یہ ہے آپ کو. آل عمران آیت نمبر 103 جس میں آپ کو حکم ہے، آرڈیننس ہے آپ کے لیے. کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہ 104 میں ہے. تم میں ایک جماعت اللہ کی طرف بلانے والی ہو، خیر کی طرف بلانے والی ہو. اور تم کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 103 میں. تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے. اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہیں بننا ہے تم لوگوں کو. یہ آرڈیننس ہے، یہ حکم ہے آپ کو. تو ایک ہوتے، متحد ہوتے، حبل اللہ کو پکڑتے. حبل اللہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا ڈیفائن کیا اللہ کی رسی کو؟ صحیح حدیث ہے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ نے لوگوں تمہاری طرف چھوڑ دیا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کی رسی پکڑ لیا اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. تو رسول اللہ نے ڈیفائن کر دیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. تو حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کے اللہ کی قرآن کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ. تو بننا تھا ایک امت، اللہ کی رسی کے اوپر جمع ہونا تھا. اور بلانا کس طرف تھا؟ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ٹکڑے بنا لیے نا، میری اعمال والی جماعت، تیری نالائن والی جماعت. میری جماعت اعمال والی، تیری جماعت نالائن والی جوتے والی، اور تیری جماعت فلانی، تیری جماعت حکومت الہی والی، تیری جماعت فلانی. اور یہ ٹکڑے بڑھ گئے اور دعوتیں دے رہے ہیں الی الجمع، الی الفریق. ادعو الی الفریق، ادعو الی الجمع. اپنی اپنی جماعتوں کی طرف، اپنے اپنے ٹکڑیوں کی طرف دعوت دینے لگ گئے، زمین کے اوپر پھیل گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح سے. بلانا کس طرف ہے؟ اللہ رب کبریا کی طرف، اس کی کلام کی طرف، اس کے آرڈیننس کی طرف بلانا ہے، ایک جہتی کے ساتھ، یونائٹڈ بن کر کے، ایک بن کر کے. لیکن نہیں. اب رحمتیں وقار بلندی ملے گی ہے؟ کیسا ملے گی؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، سیدنا عمر نے بتایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها الاخرین. رسول اللہ کا فرمان سیدنا عمر ابن خطاب بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً لوگوں اللہ بلند کرتا ہے، مدارج اونچے مقامات عطا کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے. قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے بلند کیا جاتا ہے. وَيَزَعُ بِهَا الْآخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے سے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اللہ. اسی کو اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہ بات اپنے جواب شکوہ میں لے کے آئے تھے. اقبال وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ کے رسول کی یہی بات کو اپنے اشعار کی موتی میں پرویا تھا اقبال نے. سمجھ میں آئی بات؟ بلندی قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، اور ضلالت اور رسوائی بھی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی قرآن کو سراخوں پر رکھو گے، اس کے خادم بنو گے، وفادار بنو گے، بلند کیے جاؤ گے. اس کو چھوڑو گے، ذلیل و خوار کیے جاؤ گے. فیصلے خود کرو کیا کرنا ہے. تم کو اور ذلیل ہونا ہے، اور تباہ ہونا ہے، اور لوگوں کے جوتے لاتا کھاتے پڑے رہنا ہے. مبارک جاؤ، تمہاری بدنصیبی ہے. جاؤ گنگا میں جاؤ، لاشوں کی طرح بہ جاؤ مردے، کوئی پوچھنے والا نہیں تم کو. نہیں، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، زمین کی پشت پر وقار چاہتے ہو، تو ایک ہی آپشن ہے تمہارے پاس. اللہ کی کتاب کو تھامو، سر آنکھوں پر رکھو، ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ کے خاطر لوگوں کو درگزر کرو، معاف کرو، سینے سے لگاؤ. سب مل کر کے ایک جہتی کے ساتھ کتاب اللہ کی خدمت کرو، اللہ کی کتاب کو سربلند رکھو، اس کو اوپر رکھو، اللہ تم کو اوپر پہنچائے گا. بس یہی پیغام جمعے کے خطبے کا میرا ہے. دعوت کی اہمیت کیا ہے سمجھ لو. دعوت کی اہمیت بہت ہے، اور دعوت اللہ کی طرف بلانا آپ کا کام ہے. حکمت ہے، موعظہ ہے، وہ مغرب میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. حکمت کیا ہوتی ہے، موعظہ کیا ہوتی ہے، داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. اور مسلمان آج کیا بنے ہوئے ہیں؟ دوسری جو نچلی جاتی کے لوگ ہیں، نچلی جاتی اونچی جاتی اسلام نے نہیں بتایا ہے. لوگ خود بنا لیا اپنے آپ کو، نچلی جاتی کہتے، اونچی جاتی کہتے. اللہ نے سب کو ایک بنایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یاد رکھو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کے بازو، اس کا غلام اسی کے قدم سے قدم، اسی کے گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا لگا کر کے اس کے برابری میں کھڑے ہو کر کے وہ بھی اللہ کا غلام بن جائے، بادشاہ بھی، اور وہ غلام بھی اللہ کا غلام بن جائے. دونوں ایک جیسے غلام ہو جائے اللہ کے سامنے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ میں ہوں، بادشاہ بھی میرے سامنے غلام، اور اس کا فقیر بھی میرے سامنے غلام. اللہ یہ چاہتا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں. آپ بڑھ گئے،
میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں مغرب کے بعد ضرور آئیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ رب کبریا ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ سے معذرت اس لیے بھی ہے، دیکھو میں دور سے آ کر کے 300 کلومیٹر سے آ کر کے آپ کے پاس بات کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی اگر قربانی دینی پڑ گئی ہے تو آپ بھی دل بڑا کر کے درگزر کر دینا چاہیے آپ کو۔ یہ مت دیکھو کہ 1:10 کا ٹائم تھا 1:25 لے لیے، درگزر کر دیجئے۔ باتیں اچھی ہیں، عمل کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔